لہذا اس ولایت کے بعد سارے معاملات طے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے بغیر کسی عمل کو قبول نہ کیا جائے گا. اس ولایت کے بغیر کوئی بھی بات پروردگار کے یہاں لائق قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ معیار ولایت ہے. اس کے لیے اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں کچھ باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا کہ ولایت کو معیار کیوں بنایا گیا. صرف اشارہ کروں گا. دیکھیں، جب تک ولایت عبد و معبود کے درمیان میں نہیں ہوتی تو کسی کے اعمال کیسے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہے نا. جب تک معاملہ عبد اور معبود کے درمیان میں ہو، کوئی ولی نہ ہو بیچ میں، تب تک حقیقت عبادت معلوم نہیں ہوتی. دلیل کیا ہے؟ کہ جو سب سے بڑا عابد تھا، جو سب سے بڑا عبادت گزار تھا، غور فرمایا کہ کتنی عبادتیں کرتا ہے. میں ہر مجلس میں اس کو تذکرہ کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز 6000 سال تک پڑھتا رہا. تو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے؟ مگر جب ایک سجدے کا انکار کیا تو اللہ کہتا ہے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. اے میرے پروردگار، وہ تھا کہاں؟ یہ کہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ہو گیا. کہا نہیں، وہ تھا کافروں میں سے. اے میرے پروردگار، وہ کافروں میں سے کہاں تھا؟ وہ تو نمازیں پڑھ رہا تھا نا. وہ کافروں میں سے کہا تھا. کہ نہیں، تھا تو کافروں میں سے، مگر کفر چھپا ہوا تھا. ظاہر کب ہوا؟ جب عبد اور معبود کے درمیان ایک ولی خدا آدم کی صورت میں سامنے آ گیا. وگرنہ آپ غور فرمائیں کہ اگر آدم نہ ہوتے، اللہ کا ارادہ نہ ہوتا کہ وہ یہ دنیا بنائے گا، اگر اللہ اس دنیا کو سجاتا ہی نہ، انسان کو خلیفہ بنانے کی اس کی کوئی کوشش ہی نہ ہوتی، کوئی ارادہ نہ ہوتا، تو سوچیں آج شیطان کا اسٹیٹس کیا ہوتا؟ جانتے ہیں کیا اسٹیٹس ہوتا؟ 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. یہ ایسا تھا کہ ان کے برابر کھڑا ہو کے اس کو نام دیا گیا تھا عزازیل. بالکل وہی اس کا مرتبہ تھا جو جبرائیل و میکائیل کا ہے. مگر یہ مرتبہ کب سامنے آیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب درمیان میں آدم کو ایک ولی خدا اگر آدم نہ ہوتے تو وہ آج بھی عبادتیں کر رہا ہوتا، وہ آج بھی نمازیں پڑھ. اور یہی اس نے کہا تھا پروردگارا یہ ایک سجدہ مجھے معاف کر دے، بدلے میں ایسا سجدہ کروں گا کہ ابھی سر رکھوں گا، قیامت میں سر اٹھاؤں گا. آواز آئی ابلیس تو یہ چاہتا ہے کہ میری عبادت ویسے کرے جیسے تو چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں. بس یہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں، اگر عابد ہے صرف عبد نہیں ہے تو عبادت کرتا رہے گا جیسے اس کا دل چاہے گا. لیکن جب کوئی عبد ہو جائے گا تو پھر عبادت بھی کرے گا مگر ویسے جیسے خدا چاہتا. غلطی کہاں سے ہوئی اس سے؟ جب اللہ نے کہا کہ جب آدم کے پتلے میں روح ڈال دوں تو تم سجدے میں چلے جانا، اس سے وہی پر غلطی ہو گئی کہ جہاں پر بعض اوقات ہمارے جوانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. جب میں کسی کو دیکھتا ہوں تعزیے کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، علم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تو کہتا ہوں سب تعزیے کے سامنے سجدہ نہ کرو، علم کے سامنے سجدہ نہ کرو. فوراً کہتا ہے مولانا بھول گیا اللہ نے آدم کا سجدہ کروایا ہے، تو جب آدم کا سجدہ ہو سکتا ہے تو علم کا بھی سجدہ. عزیزان گرامی، سجدہ اس دن بھی آدم کا نہیں تھا، سجدہ اللہ کا تھا. اور فرمائیں، سجدہ اس دن بھی اللہ کا تھا. یہی غلطی ہو رہی تھی ابلیس سے. اس نے کہا صاحب میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے، میں اس کا سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے آدم کا سجدہ نہیں کرایا. پھر کیا ہو رہا تھا؟ کہا صاحب جیسے آج کوئی اللہ کا سجدہ کرنا چاہے گا، قیامت تک کرنا چاہے، پیغمبر کے بعد سے لے کر قیامت تک جو بھی سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدے میں کیا پڑھا جائے گا یہ بھی خدا طے کرے گا، اور سجدہ کس طرف کیا جائے گا یہ بھی خدا طے کرے گا. کل صبح فجر کی نماز میں کوئی اکڑ جائے کہ مولانا میں 2 کی جگہ 4 پڑھوں گا، سجدے 4 کی جگہ 8 کروں گا، مگر کعبے کی طرف نہیں کروں گا. آج کل معاملہ اسرائیل و فلسطین کا گھر میں، لہٰذا میں یہ 8 سجدے قبلہ اول کی طرف کروں گا. حکم کیا آئے گا کہ نہ صرف یہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ الگ سے ہوگا، کیونکہ پروردگار نے اب قبلہ بنا دیا ہے کعبے کو. لہٰذا اب جب بھی سجدہ ہوگا تو قبلے کی طرف ہوگا، کعبے کی طرف ہوگا. عزیزان گرامی، جیسے سجدہ ہم اللہ کا کرتے ہیں سمت کعبے اور قبلے کی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ جب آدم میں روح پھونک دوں سجدہ میرا ہوگا، سمت آدم کی ہوگی. یعنی جیسے زمین پر کعبے کو قبلہ بنایا گیا ویسے ہی آدم کو آسمان پر قبلہ بنایا گیا تھا کہ ان کی طرف خدا کا سجدہ کرنا. اور اب یہیں پہ آپ غور فرمائیں کہ آدم کا پتلا 40 برس تک عرش الہی پر تھا. اللہ نے کبھی نہیں کہا ان کا سجدہ کرو. 40 برس شیخ صدوق الشرائع میں لکھتے ہیں 40 برس یہ پتلا پڑا رہا، کبھی نہیں اللہ نے کہا سجدہ کرو. کہا کب سجدہ کرنا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرنا. یعنی جب تک پتلا ہو لائق سجدہ نہیں ہوتا، جب روح خدا نافذ ہو جائے تو لائق سجدہ بن جاتا ہے. اب قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، اے پیغمبر یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے،
تو انہیں بتاؤ قل الروح من امر ربی، ان کو بتائیے کہ روح اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آدم مٹی کا ڈھانچہ ہوں گے، پتلا ہوں گے، مجسمہ ہوں گے، اس لائق نہیں ہے کہ ان کی طرف سجدہ کرایا جائے۔ لائق سجدہ کب بنیں گے؟ جب اس میں پروردگار اپنی روح ڈالے گا۔ قانون آسمان میں بھی یہی تھا کہ جب تک ڈھانچہ ہوگا ان کی طرف سجدہ نہیں ہوگا، جب روح آئے گی تو لائق سجدہ ہوں گے۔ کہ قانون زمین پر بھی یہی ہے، ڈھانچہ ابراہیم و اسماعیل بنائیں گے مگر روح خدا بن کر علی جب تک پیدا نہ ہو لائق سجدہ نہ ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ۔ لہذا جو درجہ آسمان پر آدم کو ملا ہے وہی درجہ اس خانہ خدا۔ تو گویا آدم کو اللہ نے آسمان پر قبلۃ اللہ بنایا تھا، کعبۃ اللہ بنایا تھا، ولی اللہ بنایا تھا۔ سجدے کر رہا تھا ابلیس، مگر سجدوں کی حقیقت تب سمجھ میں آتی ہے جب عبد و معبود کے درمیان ایک ولی خدا آ جائے۔ جب تک ولی نہیں آتا ایمان کا اظہار نہیں ہوتا۔ غدیر سے پہلے کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے بھی اسلام کو اپنانے میں کوئی اعتراض کیا ہو، مگر جیسے ہی عبد و معبود کی عبادت کے درمیان پیغمبر نے ادامہ رسالت اور ادامہ نبوت کی صورت میں ولایت کو پیش کیا، کہتا ہے ابھی تک تم نے نمازیں بتائی میں پڑھتا رہا، روزہ سکھایا میں رکھتا رہا، حج پہ لے آئے میں مانتا رہا، اب تمہارے بھائی کو ماننے والا نہیں ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازوں سے ابلیسوں کو کوئی حرج نہیں ہوتا، ولایت سے معاملات ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اور کیوں ہوتے ہیں ولایت سے معاملات؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس ولایت سے کیوں اس لیے کہ پروردگار نے اس ولایت کو معیار بنایا۔ پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ہے، کوئی پوری زندگی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کام آنے والا نہیں ہے اگر اس کے دل میں ولایت امیر المومنین نہ ہو، کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس ایمان کی حیثیت کیا ہے، نمازوں کی حیثیت کیا ہے۔ لہذا اب عزیزان گرامی وہ پروردگار کہتا ہے کہ نعمتوں کا سوال کروں گا، سب سے بڑی نعمت ولایت امیر المومنین ہوگی۔ اب اللہ نے جو نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے 3 حق ہیں ہماری گردن پر۔ جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے 3 حق ہماری گردن پر ہوتے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ صاحب جیسے ہی نعمت ملے شکر کا سجدہ کرو، زبان سے کہو شکریہ۔ مثال کے طور پر کوئی میرے اوپر احسان کرے، کوئی تحفہ دے، تو پہلا حق یہ ہے اس تحفے کا، اس نعمت کا، کہ میں زبان سے کہوں صاحب شکریہ۔ میں لے کر رکھ لوں اور شکریہ نہ کہوں تو لوگ کہیں گے بڑے نامعقول ہیں، ہدیہ لے لیا، نعمت لے لی، فائدہ اٹھا لیا، شکریہ بھی نہیں کیا۔ تو پہلا حق ہے نعمت کا کہ شکریہ ادا کیا جائے۔ دوسرا حق امام کیا فرماتے ہیں؟ امام ششم نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جس کام کے لیے نعمت دی گئی ہے وہیں پر استعمال کیا جائے۔ کاش متوجہ ہوا، یہ دوسرا حق ہوگا۔ کہ تیسرا حق کیا ہے؟ کہ تیسرا حق یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کے خلاف استعمال نہ کرو۔ بات بھیجے پر محمد و آلہ۔